ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کے اندر جتنی برکتیں رکھی ہیں اتنی برکتیں کسی اور چیز کے اندر نہیں ہیں. اور قرآن مقدس میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی جو علم اور علم سیکھنے والوں کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے، اتنی زیادہ عظمت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ قوم مسلم کا افسوسناک المیہ ہے کہ جس چیز کی عظمت و شان اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کی، آج امت مسلمہ اسی چیز کی طرف کم مائل نظر آ رہی ہے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، صرف اس ایک آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس بات کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے. پھر فرماتا ہے والملائکہ، اور فرشتوں نے گواہی دی. اب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑا عظیم شرف ہے یہ کہ کوئی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس بات کی گواہی اللہ نے دی، والملائکہ، اور فرشتوں نے دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر کے گواہی دی. تیسرے نمبر پر علماء کا ذکر کیا کہ ان علماء نے، ان عالموں نے، دین کا علم سیکھنے والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کس طرح اپنی پاک ذات سے شروع فرمایا کہ گواہی کس نے دی؟ اللہ نے گواہی دی. اللہ نے اپنی پاک ذات سے شروع فرمایا، پھر فرشتوں کا ذکر کیا، اور اس کے فوراً بعد علم سیکھنے والے علماء کا ذکر فرمایا ہے. اور یہاں علم سے مراد بھی علم دین ہے کہ جتنی برکتیں احادیث میں اور قرآن میں علم کی بیان ہوئی ہیں وہ علم دنیا نہیں ہے بلکہ وہ علم دین ہے. علم دنیا کا انکار بھی نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی عالم کبھی کسی سے یہ نہیں کہے گا کہ انگریزی نہ سیکھو، دنیاوی تعلیم آپ نہ دلوائیے. دنیا کی وہ تعلیم جو جائز حد تک کے ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اس کو دینا دلانا سب جائز ہے.
لیکن سب سے پہلے جو علم ضروری ہے وہ علم دین ہے وہ. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، اور ہم اپنا جو ہے مسلم معاشرہ اٹھا کر کے ہم دیکھ لیں، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ہر ایک کی نگاہ، ہر ایک کی توجہ اس وقت صرف اور صرف دنیا کے علم کی طرف مائل ہے. دین کا علم کون سیکھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے اندر رکھی ہیں. کوئی معمولی برکت نہیں ہے یہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اس علم کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا ہے، اپنی نگاہوں کو ہم نے ادھر سے دوسری طرف پھیر لیا ہے. ہماری سوچ اور ہماری فکر بدل گئی ہے. ہم یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ کامیابی جو ہے دین کا، دنیا کا علم سیکھنے کے اندر ہے، لیکن کامیابی وہاں نہیں ہے. کامیابی اصل علم دین حاصل کرنے کے اندر ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج جس ذلت اور جس پستی کے اندر ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. اصل میں مجھے آج عنوان یہی اپنانا تھا کہ علم دین سے دوری کے نقصانات، لیکن یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے کافی گھنٹے چاہیے کہ کس قدر آج علم دین سے دوری کے نقصانات امت مسلمہ جو ہے ان نقصانات کا سامنا کر رہی ہے، اور کیسے کیسے نقصانات ہمارے سامنے ہوئے. صرف آخر کے اندر میں اس کی ایک جھلک پیش کروں گا کہ جن علموں کو سیکھنا فرض ہے، ان علموں کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری حالتیں کیا ہوئی ہیں اور ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں. صرف اس کی ایک جھلک پیش کروں گا. پورے نقصانات تو نہیں پیش کر سکتا میں، لیکن ایک جھلک بتاؤں گا، اور پھر اپنا جا کر کے تجزیہ کرنا کہ جو علم سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہماری ایک فکر بن چکی ہے کہ بس دین کا جو بھی مسئلہ ہے اور دین کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ امام سیکھے گا، اور ہم جو ہے دن بھر جو ہے کاروبار کے اندر لگے رہیں گے. یہ ہماری فکر بنی ہوئی ہے. آپ پر نمازیں فرض نہیں ہیں، اس کے مسائل کون سیکھے گا؟ امام سیکھے گا. آپ پر روزے فرض نہیں ہیں، اس کے مسائل کون سیکھے گا؟ آپ نے نکاح کیا ہے، نکاح کے مسائل فرض نہیں ہیں، اس کے مسائل امام سیکھے گا. آپ دیندار ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان بچے گا کیسے؟ اس کا مسئلہ امام سیکھے گا، یا آپ پر سیکھنا ضروری ہے کہ ایمان کو کس طرح سے بچائے گا؟ ایمان اور کفر کا مسئلہ، ظاہر سی بات ہے ایمان رکھتے ہو تو ایمان بچے گا کیسے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں جو بندے کو کافر بنا دیتی، یہ کون سیکھے گا؟ جب سیکھو گے نہیں تو تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا ایمان بچ کب رہا ہے اور ہمارا ایمان برباد کب ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کچھ بھی بکتے رہو گے، اور وہ بھی یہی رہا ہے. آج جو ہمارے ساتھ میں معاملات ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ علم ہمارے اندر نہیں ہے. تو علم دین سے قربت اور علم دین سے قریب ہونا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم علم دین سے قریب ہوں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا، پھر اس کے فوراً بعد علماء کا ذکر کیا ہے. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کعبے کے گرد 360 بت رکھے تھے، وہ تمام بت سجدے کے اندر گر گئے. وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا، پھر علماء کا فوراً ذکر کیا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرشتے وہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے ارد گرد، وہ سب سجدے کے اندر گر گئے. یہ مقام ہے علم دین حاصل کرنے والوں کا، یہ رتبہ ہے اللہ کے یہاں علم دین جو ہے حاصل کرنے والوں کا. اور اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا. اور یہ کتنا درجہ ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں علماء کرام عام مومن بندوں سے قیامت کے دن 700 درجے بلند ہوں گے، یعنی ان کے اور ان کے درمیان 700 درجوں کا فاصلہ ہوگا. اور فرماتے ہیں ہر 2 درجوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، کہ 500 سال کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان میں ہوگا. اور اتنے لمبے لمبے فاصلے والے کتنے درجے ہوں گے؟ 700 درجے اوپر جو ہوگا وہ علم دین حاصل کرنے والے کا درجہ ہوگا. یہ عظمت و شان
دنیا کے علم کی نہیں بیان کی گئی ہے. آج ہمارے عالم آپ کو انگریزی سیکھنے سے بالکل منع نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ کالج کے اندر مت بھیجیے، اسکول کے اندر مت بھیجیے. آپ بھیجیے، جائز تو ہے، ضرورت کے حساب سے، حالات کے حساب سے جائز تو ہے، لیکن پوری زندگی جو ہے انگریزی حاصل کرتے رہو، پوری زندگی کالج اسکولز میں پڑھتے رہو، یہ شان نہیں مل سکتی ہے. یہ شان تبھی ملے گی جب رسول اللہ کے علم کو اپنے دل سے لگاؤ گے. یہ شان تبھی ملے گی. یہ آپ کو جو ہے دنیاوی علم کے اندر ہرگز، ہاں دنیا کا علم ضرورت کے لیے ہے، دنیا کا علم ضرورت کے لیے ہے، اور دین کا علم ہماری شریعت کے لیے ہے، تاکہ ہمیں ہماری شریعت کا علم حاصل ہو، ہمارے دین کا علم ہمیں حاصل ہو. احادیث کریمہ کے اندر علم دین کی جو برکتیں ہیں، اس حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حکمت، علم ذی مرتبے کو، یعنی مرتبے والے کے مرتبے کو بڑھاتی ہے، اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ غلام بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے. تو علم دین کے اندر اتنی زیادہ برکت ہے. اللہ تعالیٰ اگر علم دین حاصل کرنے والا اب کاروبار کرے، علم دین حاصل کرنے والا اب اگر کسی کاروبار کے اندر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی لیے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، مسلمانوں میں دو گزرے ہیں نا جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہی کی ہے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے، ہر چیز پر ان کی حکومت تھی. تاریخ میں آتا ہے کہ آخر ان کی حکومت ہر چیز پر کیسے ہوئی؟ اتنی زیادہ دولت، اتنی زیادہ برکت کی پوری دنیا کا اللہ نے بادشاہ بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزیں چننے کا اختیار دیا تھا کہ سلیمان 3 چیزیں جو ان 3 میں سے لینا چاہو لے لو، علم، مال، ملک. علم یا لے لو، یا مال لے لو، یا ملک لے لو، ان تینوں میں سے جو چاہو لے لو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو اختیار فرمایا کہ مولا میں علم لیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے علم دین کو چنا، اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے انہیں مال اور ملک دونوں عطا فرما دیا، اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے. اندازہ لگائیں کتنی زیادہ برکت ہے. ایک شخص بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرا بھائی صرف جو ہے پڑھنے آتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، وہ کچھ کماتا نہیں ہے، اور میں دن بھر کام کرتا رہتا ہوں یا رسول اللہ. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گھر کا سارا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، ساری ذمہ داری میں برداشت کرتا ہوں، وہ صرف علم دین حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے. مطلب یہ تھا یا رسول اللہ اس سے بھی کہیں کہ وہ بھی کچھ کما کر کے ہمارا ساتھ دے اور ہمارے بوجھ کو ہلکا کرے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جانتے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، تمہاری کمائی کے اندر جو برکت ہو رہی ہے اس کے علم دین سیکھنے کی وجہ سے برکت ہو رہی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ جب کوئی بندہ علم دین حاصل کر رہا ہو اور اس کی وجہ سے اللہ اس کی کمائی میں برکت دے رہا ہے، تو اگر یہ خود علم دین حاصل کرے گا تو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. تو علم دین کے اندر خسارہ نہیں ہے. آج ایک فکر بن چکی ہے. اصل میں حالات یہ ہو چکے ہیں کہ دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں جو ہے ماڈرن بننا پڑے گا، ہمیں دین کے احکام سے معاذ اللہ باہر نکلنا ہوگا. اگر ہم دین پر عمل کرتے رہیں گے تو ہم دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تمہاری یہ ذلتوں والی کامیابی، کافروں کے جو ہے کافروں کے درباروں میں بیٹھنے والی کامیابی کو تم کامیابی سمجھتے ہو. آج جو ہے بتوں کے پجاریوں کے یہاں تم جو ہے جاب کرتے رہو اور ان کے یہاں کاروبار کرتے رہو، اس کو کامیابی سمجھتے ہو. اصل کامیابی تو صحابہ کی کامیابی تھی کہ وہ جہاں جاتے تھے کافروں پر راج کیا کرتے تھے. وہ یہ اصل کامیابی تھی. اور یہ کامیابی انہیں کیسے حاصل ہوئی تھی؟ علم دین کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی. تو تم نے کامیابی کو جو ہے کافروں کے یہاں کام کرنے کو سمجھ کر کے رکھا ہے کہ ہم جو ہے دین سے ہٹتے رہیں گے، داڑھیاں نکالتے رہیں گے، نماز چھوڑتے رہیں گے تو یہ کافر ہمیں اپنے یہاں کام پہ رکھے گا. اس کو تم نے کامیابی سمجھ کر کے رکھا ہے. یہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، یہ حقیقت میں دنیا کے اندر تو تباہی ہے ہی ہے، اور آخرت میں جو اس سے زیادہ تباہی ہے اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہو. یہ کامیابی نہیں ہے.
تو اس وجہ سے ہماری فکر یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں دین کے احکام سے الگ ہونا ہوگا، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسلام ہر زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں تعلیم سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب واحد مذہب ہے کہ زمانہ کیسا بھی آ جائے، کامیابی کا راستہ اگر کسی دین کے اندر موجود ہے تو وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے کی تعلیم ہمارے دین کے اندر موجود ہے، لیکن سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب سیکھو گے ہی نہیں تو ظاہر ہے تمہیں تعلیم کا اندازہ کیسے ہوگا۔ تو قرآن و احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر ان چیزوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے نکلتا ہے، اب ذرا کامیابی دیکھیں، برکت دیکھیں علم دین کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، زمین میں جتنے مخلوقات ہیں، آسمان میں تمام مخلوقات اس عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس حدیث کو علماء بیان کرنے کے بعد میں کہتے ہیں، یہ بندہ علم حاصل کرنے والا اپنی ذات میں مشغول ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے میں مشغول ہیں۔ تو یہ برکت ہمیں کسی اور دین کے اندر نہیں ہے، علم دین کے اندر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، والدین کو آج شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیں، جن بچوں کی شادیوں کے اندر ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، کاش کہ ہم اپنے اسی بچے کو علم دین دے دیتے تھے، دین کا علم ہم اس کو سکھوا دیتے تھے۔ یہ آج ہماری فکر جو ہے دین کے اور دنیا کے علم کو لے کر کے، اگر ہماری فکر دیکھیں نا، تو ہم نے دین کے علم کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کوئی اپنے پڑوسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ ذرا سا تجزیہ کریں، اپنے بچے کو ہم دنیا کے لیے کتنا تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ صبح اٹھیں گے، اگر وہی ہم کہہ دیں کہ صبح مسجد میں پڑھائی ہوگی، کتنے اٹھنے کو تیار ہیں؟ کتنے لوگ اٹھیں گے؟ ہم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ سنڈے کو جو ہے ہمارے بچوں کی ایک محفل ہو، نعت وغیرہ کی، کتنے بجے جانتے ہو؟ 8 بجے۔ تو لوگ کس طرح سے بھیجتے تھے؟ ایسے ہی جس کپڑے میں سویا تھا اٹھا کے بھیج دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں کہ وہ جا کر کے نعت پڑھے گا، ابھی حضور کی نعت پڑھے گا؟ تم نے کیا بھیج؟ بغیر منہ دھوئے اور بغیر کپڑے چینج کیے یوں ہی بس اٹھا کر کے بھیج دیتے تھے۔ اور کیسے؟ ٹوپی بھی کچھ نہیں، اسکول والا کہہ دے کہ ٹائی لگائے بغیر اسکول میں داخلہ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ ٹائی لگانا حرام ہے، جو ہے یہ عیسائیوں کی پہچان ہے، حرام ہے ٹائی لگانا، تو ہمارے لوگ بغیر ٹائی لگائے بھیجیں گے ہی نہیں، ٹوپی لگا کر کے بھیجنا۔ کتنے بچے ہم تو سختی کر کے اب یہاں تک پہنچے ہیں کہ ٹوپی گھر سے لگا کے آنا ہے۔ کتنے لوگ آج بھی ہماری مسجدوں کے مکتب میں جا کر کے دیکھ لو، ٹوپی بچے آ کر کے وہی مسجد والی لگاتے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم کم سے کم علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے، قرآن کا علم حاصل کرے گا، گھر سے ہم ٹوپی اس کو لگا کر کے بھیج دیں۔ یہ ہم نے سلوک کیا۔ تو اگر دین کے دنیا کے علم کے لیے ہمیں صبح اٹھنا ہو تو ہم صبح اٹھنے کو تیار ہیں، اس کے بعد میں دیکھیں ہم اس کی ٹفن تیار کرتے ہیں۔ اسکول میں پڑھا تو رہے نا، وہاں کے ٹیچر کیا کرتے ہیں؟ ٹائم پاس کرتے ہیں۔ جب وہ پڑھا رہے ہیں تو تمہیں پھر الگ سے ہزاروں روپیہ، آج دیکھ لیجئے 10ویں 12ویں جتنا اسکول کی فیس نہیں، اس سے کہیں زیادہ ٹیوشن کی فیس ہے۔ کیا تم ٹیوشن پڑھوا کر کے 10ویں اور 12ویں میں اس کو کامیابی دلوا سکتے ہو؟ اسکول میں داخلہ مت دلوائیے، بغیر اسکول میں ایڈمیشن کرائے آپ 10ویں 12ویں کا امتحان نہیں دلوا سکتے، صرف ٹیوشن پڑھوا کر کے۔ تو اصل کیا ہے؟ اسکول کی تعلیم ہے، اصل اسکول ہے، اگر وہاں ایڈمیشن ہے تو ہی آپ 10ویں 12ویں کا ایگزام دے سکتے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فیس جو ہے آج ٹیوشن کے اندر ہے، اور ہم دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک عالم اگر کہہ دے کہ آپ کا لڑکا پڑھنے آتا ہے، قرآن پاک مہینے کا 500 روپیہ ہوگا، ابھی یوں لگے گا کہ جیسے اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ ہنستے ہو، شرم نہیں آتی تمہارے اندر؟ ہم نے علم دین کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ جس کی تم عزت کرو گے وہی تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے دین کے علم کی عزت کرتے تو اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرماتا تھا۔ تم نے اللہ کے دین کے علم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک عالم کو دیتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے کہ وہ پڑھا رہا ہے، اور کتنے ہمارے یہاں مکتب کے اندر
مہینہ آج بھی مہینہ 100 روپے فیس ہے، وہ جب سے آیا ہوں تب سے پہلے سے چل رہا ہے، اب وہ کب تک چلے گا کچھ پتا نہیں ہے. مہینہ 100 روپیہ فیس ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو اچھا سارا دین کا معاملہ اور سارا دین کا درد لوگوں کو ہی آتا ہے. کیا قرآن پڑھانے کی جو ہے اجرت ہونی چاہیے؟ قرآن پڑھانے کی اجرت ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھانا نیک کام ہے، تو بہت سارے نیک کام ہیں نا. آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں تو کسی مسلمان کے ہاں جیسے آپ کام کرتے ہیں تو آپ اس کا ہاتھ تو بٹا رہے نا. کسی مسلمان کا ہاتھ بٹانا یہ بھی تو نیک کام ہے. آپ فری میں کام کیجئے نا. کہ مسلمان کے یہاں ہاتھ بٹانا یہ نیک کام نہیں ہے. کسی مسلمان کا ساتھ دینا یہ بھی تو نیک کام ہے. آپ اس کے یہاں دن بھر اسی کا تو کام کر رہے ہیں. آپ کہیے کہ بھائی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم فری میں آپ کا کام کرتے رہیں، کہیے نا آپ. یہ نیک کام نہیں ہے. یعنی ساری ہمدردی یہی پر آ جاتی ہے کہ قرآن پڑھانا تو نیک کام ہے، مسجد بنانا نیک کام نہیں. مسجد بنانے والا برابر پیسہ لیتا ہے. مسجد کے اندر جو ہے کوئی چیز خراب ہو جائے، بنانے والا برابر پیسہ ہے، ہم اس کو برابر دیتے. مسجد میں قالین لانا ہو دکان والے کے یہاں سے تو ہم قالین کا پیسہ برابر دیتے. ہر چیز کے اندر. تو کیا مسجد کے اندر کوئی چیز لگانا نیک کام نہیں ہے؟ تو ہم یہاں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہاں سب فری میں ہونا چاہیے؟ صرف قرآن کی تعلیم کے اندر، علماء کو دینے کے اندر، یا جو ہے حافظ یا قاری کو دینے کے اندر ہمیں یہاں دین کا درد آتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، یہاں فری میں ہونا چاہیے. بھائی دنیا کا جو جائز علم ہے اس کو سکھانا بھی تو کوئی مدد ہی ہے نا، نیک کام ہے نا. اگر مجھے کوئی علم آتا ہے دنیا کا ہی علم، جائز علم دنیا کا آتا ہے، میں کسی کو اگر سکھا رہا ہوں تو یہ بھی تو نیک کام ہے. تو آپ ٹیوشن پڑھانے والے سے کیوں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا؟ سب کافر تو نہیں ہے نا. کتنے مسلمان ہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آپ وہاں ہزاروں روپے کیوں دیتے ہیں؟ آپ اس سے یہ کہیے نا کہ آپ جو ہے بھلے دنیا کا علم ہے لیکن سکھا رہے ہو، کسی کی مدد کر رہے ہو، اور مدد کرنا نیک کام ہے. اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب تک بندہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اللہ تو آپ کی مدد کر رہا ہے، لہٰذا ہم سے ہزاروں روپے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ ہماری گندی سوچ ہے، یہ ہماری گندی فکر ہے. جو ہم نے کیا آج ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اس لیے اپنے فکر کو بدلو، اپنے حالات کو بدلو. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا، اور ادب انگریزی سیکھنے سے نہیں آئے گا، علم دین سیکھنے سے آئے گا. آج ایجوکیٹڈ بچے ہیں، خوب پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، بیٹھا ہوا ہے، باپ آیا ہے پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باپ کے آنے پر کھڑا وہی ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ادب کس نے سیکھا ہے؟ ادب کس نے سکھایا ہے؟ یہی 10,000 15,000 پانے والے عالم نے سکھایا ہے، جس کی تم نے قدر نہ کی. تم نے تو قدر نہ کی، لیکن اس نے تمہارے بچے کو تمہارا ادب کرنا سکھا دیا ہے. تم نے اس کی قدر نہیں کی ہے. کاش کہ تم نے اس کی قدر کی ہوتی تو آج اس کا حال کیا ہوتا تھا. غیر آج اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. آج دوسرے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، جبکہ ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے لیے سب کچھ ہمارا پروردگار عالم ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن ظاہری حالات کے حساب سے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کے یہاں کیا معاملات ہیں اور ہمارے یہاں کیا معاملات ہیں. جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے وہ آج ان کے یہاں پایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علم جو ہے انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا، یعنی ایک ادب اگر انسان اپنے بچے کو سکھا دے، حضور فرماتے ہیں ایک سا گیہوں کس کو کہتے ہیں؟ 4 کلو میں سے 160 گرام کم، چلو 3 کلو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. 3 کلو صدقہ راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی 3 کلو گیہوں یا 3 کلو کوئی بھی سامان اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے بچے کو ادب سکھا دے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنے بچے کو ادب سکھا دے. یہ حدیث کے اندر فضیلتیں آئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جہاد کے اندر گئے، اور جب یہ جہاد کے لیے خراسان کی طرف تشریف لے کر کے گئے، اپنی زوجہ کو 30,000 دینار سونے کا سکہ دے کر کے گئے. 27 سال کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، انہی کے بیٹے ہیں حضرت ربیعہ، اور حضرت ربیعہ ان کے شاگردوں میں جانتے ہو کس کا نام آتا ہے؟ حضرت ربیعہ کے امام مالک جیسے لوگوں کا نام آتا ہے. خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے خلیفہ ہیں، سلسلہ چشتیہ جن سے چل رہی ہے، حضرت خواجہ حسن بصری یہ شاگرد ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت ربیعہ بیٹے ہیں حضرت فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے. حضرت فروخ جہاد میں جا رہے تھے، کب آئے پتہ نہیں، اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کر کے چلے گئے کہ کام آئے گا.
27 سال کے بعد واپس آئے, رات میں گھر پہنچے, دروازہ لڑکے نے کھولا, لیکن اس وقت تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا, ماں کے پیٹ کے اندر تھا. اب وہ بچہ جوان ہو گیا, 27 سال کے بعد آئے, دروازہ بچے نے کھولا, بچے نے جو ہے فوراً جو ہے خنجر نکالا کہ پتہ نہیں کون سا اجنبی آدمی ہمارے گھر میں گھس رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ میرا گھر ہے, تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو. خیر دونوں میں آپس میں تکرار ہونے لگی. بیوی نے بات سنی, آئی, اور اس کے بعد میں سارا منظر ہے, سارا واقعہ ہے, وہ سارا واقعہ پیش کرنا مقصد نہیں ہے. اس کے بعد میں کسی طرح سے رات میں دونوں لیٹ گئے. اب نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, اور نہ وہ حضرت ربیعہ جانتے ہیں کہ یہ میرے باپ فروخ ہیں. صبح مسجد نبوی شریف کے اندر نماز فجر کے لیے حضرت ربیعہ پہلے ہی پہنچ گئے. نماز فجر کے بعد میں مسجد نبوی میں درس ہو رہا ہے, علم حدیث کا درس ہو رہا ہے, دین کا علم سکھایا جا رہا ہے. سیکھنے والوں میں بڑے بڑے تابعین موجود ہیں. حضرت فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر سے پہنچے مسجد کے اندر. نماز فجر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, اور چاروں طرف سے ان کے ارد گرد جو ہے علم سیکھنے والوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. آپ اش کرنے لگے کہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ یہ علم دین سکھا رہا ہے. اور بڑے بڑے تابعین خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاس بیٹھ کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو آپ سے کہا گیا کہ یہ ربیعہ ہیں, ربیعہ فروخ کے بیٹے ہیں. یہ جیسے اپنا نام سنا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے, لیکن رات میں پہچان نہ سکے سے فوراً گھر واپس آئے, اور آنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں بتا وہ 30,000 دینار کہاں ہے. تو بیوی نے کہا 30,000 دینار چاہیے یا جو میں نے تمہارے بیٹے کو ادب سکھایا ہے وہ چاہیے. تو حضرت فروخ کہتے ہیں قربان جاؤں بیوی, اللہ تعالیٰ دے تو تیری جیسے دے, میں نے تجھے 30,000 دینار دیا. بیوی نے کہا کہ تمہارے ہر دینار کو میں نے کسی اور کام کے اندر خرچ نہیں کیا, میں نے سارے 30,000 دینار کو تیرے بیٹے کے علم کے اندر خرچ کر دیا ہے. حضرت فروخ فرماتے ہیں یہ اسی 30,000 کی برکت ہے جو آج میرا بیٹا اتنے بڑے منصب پر جو مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر کے علم دین کا درس دے رہا ہو. تو یہ ہے عظیم دولت ہے کہ علم دین کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرماتا ہے. اس لیے میرے عزیزو ہمیں علم دین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے اندر تقریباً 78,000 الفاظ موجود ہیں, 78,000 الفاظ موجود ہیں. لیکن سب سے پہلا لفظ اللہ نے جو اپنے محبوب کے دل پر نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا, پڑھو. 78,000 الفاظ میں سے تقریباً سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے محبوب کے دل پہ نازل کیا وہ اقرا ہے, پڑھو, علم دین حاصل کرنے سے متعلق. اور 6,000 آیتوں میں سے قرآن میں پاک میں تقریباً 6,000 آیتیں, ان 6,000 آیتوں میں سے پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں بھی علم اور قلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. علم اور قلم کی کیا اہمیت ہے. اگر ہم انہی 5 آیتوں کو جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں اگر ہم انہی آیتوں کو پڑھ لیں تو ہمارے اندر علم حاصل کرنے کی رغبت بھی پیدا ہوگی اور اپنے ہاتھ میں قلم سنبھالنے کی بھی جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو علم دین سے قریب کریں. جب بندہ علم دین حاصل نہیں کرے گا تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے ہی اور ہم ذلتوں کے اندر مارے رہیں گے. آج عقائد کے اندر خرابی, جن علوم کا سیکھنا ہمارے لیے فرض و ضروری ہے وہ 5 طرح کے علوم علماء بیان کرتے ہیں. ایک عقیدے کا علم ہے, دوسرا عبادات کے حوالے سے, تیسرا معمولات کے حوالے سے, تیسرا منجیات, چوتھا منجیات, 5واں مہلکات. اب عقیدے کا علم سیکھنے کے حوالے سے علماء نے فرمایا فرض ہے. اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, لیکن آج آپ دیکھ لیں علم دین سے دوری کی وجہ سے عقیدے میں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے. کوئی بھی بندہ کچھ بھی بول دے اس کے پیچھے چل دیا. اب حال تو یہ ہے کہ جاہل لوگ علماء کو بتانے لگ گئے ہیں کہ کیا بیان کرنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے, کیا نہیں بولنا چاہیے. جنہیں خود علم نہیں ہے وہ خود کہتے ہیں علماء کو کہ یہ نہیں بیان کرنا چاہیے, وہ نہیں بیان کرنا چاہیے, جبکہ خود جاہل ہیں. خود جاہل ہیں, الف سے یا تک کے بھی برابر نہیں پڑھ پائیں گے وہ. اگر ان سے ہم کہہ دیں پڑھنے کے لیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ان سے اگر ہم کہہ دیں کہ آپ پڑھ دیجئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے لوگ علماء کو اب بولتے ہیں کہ یہ نہیں بیان کرنا چاہیے, یہ بیان کرنا چاہیے. تو عقیدے کا علم سیکھنا ضروری ہے. نہیں سیکھو گے تو عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہوگی. عبادات سے متعلق, عبادات کے اندر سب آ گیا, نماز, روزہ, طہارت سب آ گیا. بتائیے کتنے مسائل ہیں جن کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری, ہم نے کہاں سیکھا ہے. معمولات سے متعلق علم سیکھنا ضروری ہے. معمولات
کس طرح سے کس سے لین دین کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کا معاملہ ہے تو اس کے علوم الگ ہیں, اس کے حقوق الگ ہیں. بچوں کے ساتھ میں زندگی گزار رہے اس کے حقوق الگ ہیں, پڑوسوں کے حقوق الگ ہیں, استاذ کے حقوق الگ ہیں, ایک دوسرے مسلمان کے حقوق الگ ہیں, کسی سے کاروبار کر رہے ہو لین دین کا مسئلہ, یہ سب معاملات کے اندر آتا ہے. منجیات یعنی وہ چیزیں جن سے ہماری آخرت سنورتی ہے, وہ سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. مہلکات وہ چیزیں جن سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی, ایسی چیزوں کو بھی ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن چیزوں کو, جن علموں کو سیکھنا فرض ہے, آج ہم اسی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بہت ہی المناک جو ہے ہمارے لیے معاملہ ہے. اگر ہم اب بھی اپنے آپ کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں پیدا کریں گے تو ہمارا معاملہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے قریب کرے اور علم دین کی دولت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.